بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور میں الیکٹرک ٹرام سروس کا آغاز۔ ایک وقت تھا جب دنیا کے متعدد خوبصورت شہروں سمیت لاہور میں بھی ٹرام سروس چلتی تھی، پھر ہمارے پیارے سیاستدان ہر چیز کو آہستہ آہستہ ختم کرتے گئے اور لاہور ٹرام لیس ہو گیا۔ لیکن یہ زبردست سفاری طرز کی سروس ایک دفعہ پھر لاہور شہر کا رخ کر چکی ہے، اور نئی سروس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ کوئی مکمل طور پر سرکاری سروس نہیں ہوگی، بلکہ ایک پرائیویٹ سروس ہوگی جس پر امید ہے کہ دوبارہ کبھی بند نہ ہوگی۔ نیا منصوبہ حکومت کے پاس فنڈ نہ ہونے کی صورت میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بنیاد پر چلایا جا رہا ہے، یعنی ہوگی پرائیویٹ سروس لیکن حکومت کو اپنی ایڈورٹائزمنٹ کرنے کی اجازت بھی ہوگی۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو لاہور میں چلنے والی نئی ٹرام سروس پروجیکٹ کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سروس کہاں سے شروع ہوگی، کہاں تک جائے گی اور کیسے آپ اس ٹرام سروس کے ذریعے اپنی زندگی کا ایک خوبصورت رومانوی سفر کر سکیں گے۔ لاہور شہر کو ہمیشہ ایک خاص اہمیت حاصل رہی ہے اور دنیا کی ترقی یافتہ شہروں کی طرح لاہور بھی دنیا کا ترقی یافتہ ترین شہر رہا ہے۔ اس کا ماضی انتہائی شاندار اور طریق ساز ہے۔ ماضی میں یہ شہر دنیا کے دوسرے شہروں کا ہمیشہ مقابلہ بھی کرتا رہا۔ جتنا قدیم ہے اس میں اتنی ہی ماضی کی یادیں چھپی ہیں۔ نوجوان نسل کو شاید ہی اس بات کا معلوم ہوگا کہ یہاں بھی کبھی سڑکوں پر ٹرام چلتی تھی، جو اس وقت ٹرانسپورٹ کا ایک اہم ذریعہ بھی تھی، لیکن پھر پاکستانی سیاستدانوں کی غفلت کی نظر ہو گئی۔ اس وقت پنجاب کے کیپٹل شہر لاہور میں پاکستان ریلوے کے علاوہ اورنج ٹرین بھی چل رہی ہے، اور نئی ٹرام ٹرین سروس اس میں ایک نیا اضافہ ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ ماضی میں چلائی جانے والی ٹرام سروس کی بحالی ہے، جس پر روزانہ لاکھوں لوگ دنیا کا ایک خوبصورت تجربہ حاصل کر سکیں گے، جو اورنج ٹرین اور پاکستان ریلوے سے کہیں بڑھ کر ہوگا۔ یہ منصوبہ چینی کمپنی CRSC انٹرنیشنل اور چیک ریپبلک کے انکون گروپ پر مشتمل کنسورشیم محکمہ ٹرانسپورٹ کے اشتراک سے مکمل کیا جا رہا ہے، اور ابھی کام کا آغاز ہو چکا ہے، جو 3 سال میں مکمل ہونے کی امید ہے۔ پہلے مرحلے میں کنال روڈ پر 30 سے 35 کلومیٹر طویل ٹریک پر ٹرام سروس چلائی جائے گی۔ نہر کا سفر تو ویسے بھی گاڑی اور موٹر سائیکل پر بھی بہت خوبصورت لگتا ہے۔ اب آپ سوچیں اگر یہی سفر ایک ٹرام پر کیا جا رہا ہو تو کیسا محسوس؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک رومانوی سفر ہوگا، اور اس نئی سروس سے نہر پر ٹریفک حیرت انگیز طور پر کم بھی ہو جائے گی۔ کنال روڈ پر جلو موڑ سے ٹھوکر نیاز بیگ تک ٹرام سروس کا آغاز ہو رہا ہے۔ ٹھوکر نیاز بیگ سے جلو تک 22 کلومیٹر کے روٹ پر ہر 1 کلومیٹر کے بعد اس پر ایک سٹاپ بھی بنایا جائے گا۔ برآمد ہونے والی الیکٹرک بسوں کو الیکٹرک ٹرام کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ الیکٹرک ٹرام سروس چلانے کے لیے کنال روڈ پر ایک مخصوص لین بھی بنائی جائے گی، جبکہ ٹرام سروس کے لیے جیل روڈ انڈر پاس کی ری ماڈلنگ بھی کی جا رہی ہے۔ LDA نے کنال روڈ پر ایلیویٹڈ الیکٹرک ٹرام سروس چلانے کی تجویز بھی دی ہے۔ ایلیویٹڈ ٹرام کے لیے تخمینہ لاگت 50 ارب روپے سے زائد ہے۔ اس طرح موجودہ پلان میں لبرٹی منی مارکیٹ ہالی روڈ کے علاقے میں ٹرام چلانے کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ اس وقت ملتان روڈ پر پہلے ہی اورنج ٹرین موجود ہے، لیکن ہم حکومتی معاہدے کو کاغذات کو دیکھیں تو اس میں بھی ملتان روڈ نظر آتا ہے، لیکن یہ موجودہ ملتان روڈ نہیں ہے۔ اب لوگ سوچیں گے کہ اس کے پیچھے حکومت کی کیا منطق ہے، تو یاد رکھیں اس منصوبے کی اہم بات یہ ہے کہ اس میں ملتان روڈ پر ٹھوکر تا سندر مانگا تک ٹرام چلانے کی تجویز دی گئی ہے، یعنی ٹھوکر تک اورنج ٹرین، اور پھر آگے سے جو سفر ہوگا وہ ٹرام سروس پر شروع ہوگا۔ یہ منصوبہ اگر مکمل ہوتا ہے تو روڈز پر عام ٹریفک کے کم ہونے کی قوی امید ہے۔ اگر ماضی میں جائیں تو پاکستان بننے سے پہلے اس خطے میں آپ کو ٹرام سروس نظر آتی تھی، لیکن پاکستان بننے کے بعد کراچی کے علاوہ کہیں ٹرام سروس نظر نہیں آئی، اور پھر بعد میں کراچی میں بھی ٹرام سروس بند ہو گئی۔ لیکن یہ ایک بڑا فیصلہ ہے کہ لاہور جیسے شہر میں ٹرام سروس اب دوبارہ نظر آئے گی۔ لاہور کی نئی ٹرام سروس مکمل طور پر الیکٹرک ٹرام ہوگی۔ لاہور کے لیے ڈیزائن کیے گئے ٹرام سروس سسٹم کو شہر کی ضروریات اور دستیاب انفراسٹرکچر کے مطابق ڈیزائن کیا جا رہا ہے، جسے وقت گزرنے کے ساتھ مزید وسعت بھی دی جا سکے گی۔ شہر میں ٹرام سروس کے لیے بچھائے گئے ٹریکس، اسٹیشنز اور دیگر موڑ پر عوامی ضروریات کے مطابق توجہ بھی دی جائے گی۔ ویسے بھی لاہور جیسے گنجان آباد علاقے میں ٹرام سروس شہریوں کو بہت اچھی سہولت دے سکتی ہے۔ یہاں اگر ماضی کی ٹرام سروس کی بات کریں تو ماضی میں قیام پاکستان کے بعد لوگوں کا اندرون ملک بڑا ذریعہ ریل گاڑی تھی، لیکن اندرون شہر کے لیے آمد و رفت کا اہم ذریعہ ٹرام ہوا کرتی تھی۔ شہر میں عام طور پر لوگ ٹانگوں یا ٹرام میں ہی سفر کیا کرتے تھے۔ ٹرام ایک چھوٹی ریل گاڑی نما سفری گاڑی تھی جس میں بیک وقت 60 سے 70 لوگ آرام سے سفر کر سکتے تھے، اور مسافروں کے بیٹھنے کے لیے چاروں طرف نشستیں تھیں، لیکن درمیان میں مسافروں کے لیے مخصوص جگہ بھی ہوتی تھی۔ ٹرام میں شیشے نہیں لگے ہوتے تھے، بلکہ صرف ایک چھت اور کھڑکیوں کے ذریعے بڑے بڑے ہوادان ہوا کرتے تھے، جو کسی بھی ہنگامی صورتحال میں مسافروں کو ٹرام سے نکلنے میں مدد بھی فراہم کرتے تھے۔ اگر یوں کہا جائے کہ ٹرام اپنے زمانے کی جدید مسافر گاڑی تھی تو کوئی غلط نہ ہوگا۔ ٹرام اپنے زمانے کی تیز ترین اور پرکشش سواری ہوتی تھی، جو مختلف شہروں کے مرکز میں چلتی تھی۔ ٹرام سے متعلق ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ اس کا کوئی سٹاپ نہیں ہوتا، اس لیے مسافر اکثر راستے میں چلتی گاڑی سے اتر جاتے تھے، لیکن نئی الیکٹرک ٹرام سروس ایسی نہیں ہوگی۔ اب لاہور میں ٹرام سروس کی واپسی ایک انقلاب ہی ہوگا۔ وہی لاہور پہلے بھی پاکستان کا جدید ٹرانسپورٹ کا شہر کہلاتا ہے۔ یہاں عوامی سہولیات کے لیے بہت سی سروسز
موجود ہیں, जिनमें सरकारी सहूलियात भी शामिल है, जैसा कि ऑरेंज लाइन, मेट्रो ट्रेन और स्पीडो बस सर्विस वगैरह. लेकिन याद रखें, नई ट्राम सर्विस स्पीडो बस सर्विस को खत्म कर सकती है. ये भी याद रखें, इन सर्विसेज के अलावा पंजाब असम्बली में हुकूमत ने रवां साल लाहौर और दीगर शहरों में इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बसें चलाने का ऐलान भी किया है, ताकि माहौलियाती आलूदगी से बचा जा सके. याद रखें, लाहौर पाकिस्तान के इन 2-3 शहरों में शुमार होता है जहाँ ट्रांसपोर्ट की सहूलियत बआसानी मुयस्सर है. कोई भी शख्स 24 घंटे ट्रांसपोर्ट का इंतजाम आसानी से कर सकता है, जबकि पाकिस्तान के बेशतर शहरों में इस तरह की ट्रांसपोर्ट सहूलियत बिल्कुल नहीं मिलती. लाहौर में नकलो हमल ट्रांसपोर्ट के बेशतर जराए मौजूद हैं. सरकारी जराए के अलावा भी लाहौर में नकलो हमल ट्रांसपोर्ट के बेशतर जराए मौजूद है, जैसा कि बस, रिक्शा, टैक्सी वगैरह शामिल है. तकरीबन 75% शहरियों के मुतालिक कहा जाता है कि इनके पास अपनी गाड़ियां मौजूद हैं, चाहे वो गाड़ी हो या मोटरसाइकिल. लाहौर में ज्यादातर सड़कों का मसला भी नहीं है, ट्रैफिक के लिए भी इंतजाम मौजूद है. यहाँ ऑरेंज लाइन लाहौर मेट्रो के मंसूबों में से एक है, जो पाकिस्तान का पहला रैपिड ट्रांजिट ट्रेन सिस्टम है. इसके अलावा किसी भी शहर में रैपिड ट्रांजिट ट्रेन नहीं मिलती. ये पाकिस्तान की पहली मेट्रो लाइन ट्रेन सर्विस है जो सीपैक के तहत बनाई गई. इन सहूलियात के बायस हम कह सकते हैं कि लाहौर पाकिस्तान का ट्रांसपोर्ट के लिहाज से सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता शहर है, और इस तरक्की में मजीद इजाफा तब होगा जब लाहौर में ट्राम सर्विस चल जाएगी. लेकिन अभी भी माहिरीन कहते हैं कि लाहौर की 1 करोड़ से ज्यादा आबादी को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कमी का अभी भी सामना है. इस वक्त शहर में जितनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रही है वो 8 से 10 लाख लोगों की जरूरियात पूरी कर सकती है. लाहौर में मुख्तलिफ फासले पर सफर के लिए निजी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के बाद चिंची रिक्शा वगैरह भी इस्तेमाल होता है, जो 2-3 किलोमीटर का उतना ही किराया लेता है जितना कि एक बस यहाँ से लंबे सफर तक लेती है. ऑटो रिक्शे में इतने ही सफर का किराया 200-300 रुपए भी होता है, जबकि ऑनलाइन ऐप्स में किराया मजीद बढ़ जाता है. इस वक्त शहर में चिंची रिक्शों की तादाद 1 लाख के करीब है. ऑटो रिक्शों की तादाद तकरीबन 70,000 से ज्यादा है, जिसमें तकरीबन 20 से 25 लाख लोग रोजाना सफर करते हैं. शहर की 20 से 25% आबादी अपनी गाड़ियों पर ही सफर करती है. अब ऐसी सूरत हाल में मुख्तलिफ रूट्स पर अगर ट्राम सर्विस चलती है तो ये बहुत खुशाइंद अमल है, जिसमें मसाइल पर काफी हद तक काबू पाया जा सकेगा. मौजूदा वक्त की बात करें, इस वक्त मेट्रो बस सर्विस भी बहुत अच्छी जा रही है. फीडर बसों की तादाद भी 200 से ज्यादा है. इसके अलावा ऑरेंज ट्रेन ने तो एक इनकलाब ला ही दिया है. अब ये ट्राम सर्विस आएगी तो बहुत कुछ बदल जाएगा. वैसे भी यहाँ अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इजाफा किया जाए और बिजली से चलने वाली गाड़ियों को फरोग दिया जाए तो माहौलियाती आलूदगी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा. वैसे भी लाहौर को दुनिया में के आलूदा तरीन शहरों में कई दफा शुमार किया गया, लेकिन अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलती हैं तो जाहिर सी बात है माहौलियाती आलूदगी खुद ब खुद ही खत्म हो जाएगी. शहर की आबादी और गाड़ियों की तादाद जिस तेजी से बढ़ रही है, इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि ट्रांसपोर्ट के शहर में फौरी माहौल दोस्त इकदाम ना करने के नताइज तबाहकुन हो सकते हैं. ऐसे में सभी गाड़ियां इलेक्ट्रिक होनी चाहिए और एक इलेक्ट्रिक ट्राम सर्विस इस वक्त बहुत जबरदस्त फैसला है. नाज़रीन, आप लाहौर में ट्राम सर्विस की आमद के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट में जरूर आगाह करें. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके. और अगर आपका इस ट्राम सर्विस के बारे में कोई सवाल है, कोई आपके दिल में क्यूरी है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. हम आपके सवालों का सही जवाब देने की कोशिश करेंगे. अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज.